بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور ذی الحج کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں دنیا بھر کے مسلمان مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہیں، اور 10 ذی الحج کو اللہ رب العزت کے حضور سنت ابراہیمی کی یاد میں دنیا بھر کے مسلمان حلال جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرۂ ذی الحج سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرۂ ذی الحج کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ ناظرین، قربانی کرنا واجب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو، تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں۔ مثلاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اسی لیے قربانی خوش دلی سے کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا، موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قربانی کے اہم ترین مسائل کا جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قربانی کے 40 سے زائد اہم ترین مسائل کے حوالے سے بتائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام 10، 11 اور 12 ذی الحج کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا حلال مال یا اشیاء جمع ہو جائے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلاً رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرعید کا دن پھر 11ویں اور 12ویں تاریخ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ دیہات اور گاؤں والے صبح صادق کے بعد فجر کی نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگر شہری اپنا جانور قربانی کے لیے دیہات میں بیچ دے تو وہاں اس کی قربانی بھی نماز عید سے قبل درست ہے، اور ذبح کرانے کے بعد اس کا گوشت منگوا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے، یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے، یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے، تو ان تمام صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیر پڑھیں،
اگر دونوں میں سے ایک نے بھی تکبیر نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا ضروری نہیں، دل میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غیر مالدار ہو۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی ان جانوروں کی جا سکتی ہے: اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 دمی شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے، بھینس، اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ ایصال ثواب کے طور پر کرنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ اونٹ میں 10 افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 10، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں۔ ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بعد دوسرا خریدا۔ اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے ذبح کرے، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کے جانور میں اگر کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ مسئلہ نمبر 13، بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ نہ کہ بکرا، اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہو مگر سال کا پورا نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ صرف دمبے اور بھیڑ کے لیے ہے۔ مسئلہ نمبر 14، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ 4تھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 16، قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں گودا بالکل نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں، کچھ گر گئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 18، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہوں جیسے اونٹ تو بلا کراہٹ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 20، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو تو پھر بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، اگر جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہوا جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے ضروری ہے
کہ دوسرا جانور اس کے بدلے خرید کر قربانی کرے۔ غریب ہے تو اسی جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 22، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیں اور ایک حصہ فقراء، غرباء اور مساکین کو دیں۔ لیکن اگر سارے کا سارا گوشت اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دیں یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں۔ البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسے اور جامعہ کو دے دیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس کا عین باقی رہے، مثلاً مسلح بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے تو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام و مؤذن یا مدرسے یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اسے مدرسے کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کی کھال قصائی کو اجرت دینا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 27، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 28، اصالِ ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 29، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم اور اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو صرف گوشت کی نیت سے شریک ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 30، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 31، گابن جانور کی قربانی بھی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دیا جائے، مگر بہتر یہ ہے کہ جانور گابن نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 32، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ 1 ذی الحج سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے جسم کے بال ناخن نہ کاٹے۔ یہ مستحب ہے، واجب نہیں، یعنی اس کا ثواب ہے، گناہ نہیں۔ البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 33، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 34، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 35، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارے کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود بھی کچھ نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 36، خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی بنسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 38، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی واجب ہے، اس کے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مسکین کو کھلائے گا۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام کی ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شامل کرنا جائز نہیں۔ اگر شک بھی ہے تو اسے اپنے ساتھ شامل کرنا جائز نہیں۔ کسی بھی شخص کی قربانی اس طرح نہیں ہوگی، اگر شریک کیا تو سب کی قربانی ناجائز ہوگی۔ مسئلہ نمبر 40، بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 41، کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔